السلام علیکم، میں ہوں زرنین سلمان اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ہوں شہر احساس کے ساتھ۔ کل جہاں وقت رک گیا تھا آج وہیں سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور آج اس شہر کے بیچ دو لوگ کھڑے تھے، ایک جو بدنام تھا اور ایک جو ڈر رہی تھی۔ آئیے شہر احساس ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ روشنا نے خاموشی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کی انگلی کے تعاقب میں گردن سیدھی کر کے سامنے دیکھا۔ شہدی، اس شخص کا سامنا کرنے کے تصور نے اسے لرزا دیا۔ اس نے روشنا کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ جیسے خود کو بھی ڈھارس دی۔ اسے کانوں کی لوئیں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گلی کے نکڑ پر وہ بڑی بے باکی سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ کالی شلوار اور ٹخنوں تک چھوتی کالی قمیض میں اس کی سرخی مائل رنگت دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش اس کو یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ کون جانے اب کیا ہو۔ روشنا کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا تجلا؟ کچھ نہیں، خیریت سے گھر جائیں گے۔ وہ دلیر بن گئی، حالانکہ دل اندر سے سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شہدی کا مونچھوں کو تاؤ دینا اور مسکرانا اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ روشنا کا بازو تھامے اور سر جھکائے اس کے قریب سے ابھی گزرنا چاہ ہی رہی تھی کہ وہ راستے میں حائل ہو گیا۔ روشنا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ ابھی لہرا کر گر پڑے گی۔ خوف سے پیلی تو وہ خود بھی ہو گئی تھی۔ یہ تمہاری کیا لگتی ہے لڑکی؟ وہ روشنا سے مخاطب تھا۔ اسے اب سے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا یہ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے؟ روشنا کی گھگی بن گئی۔ اس شخص سے کسی انسانیت کی توقع رکھنا بے فائدہ اور فضول ہے، اور یوں حواس کھو دینا بھی بزدلی کی علامت ہے۔ تجلا نے چہرہ موڑ کر خود کو اس کی توقع کے برخلاف بہت جلد سنبھال لیا۔ تمہیں شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور شریف لوگ جو میرے ساتھ رویہ روا رکھتے ہیں، اسے کیا کہو گی تم؟ وہ بڑے غرور اور تنترے سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کے لال لال ڈورے اس کے اندر کے شعلوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ جاؤ، چلی جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ آنکھیں نکال دوں گا، وہ ہکاروں سے بولا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، لیکن لرزتی کانپتی روشنا اسے اپنے ساتھ گھسیٹے لے گئی۔ کیوں اس کے منہ لگ رہی تھیں؟ روشنا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ گھر آ چکنے کے بعد بھی اس کا دل ابھی تک حلق میں آ کر دھڑ دھڑ کر رہا تھا، اور کھڑکی کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھی تجلا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے گنڈے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ خبردار تجلا، جو آئندہ اسے الجھیں تو۔ اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ تم نہیں جانتی روشنا، بظاہر بڑھ کے مارنے والے اندر سے چوہے ہوتے ہیں، اور اس نے بھی محض اپنی دہشت اس محلے میں بٹھا رکھی ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ کوئی بات کیوں نہیں؟ پروین کا بھائی بتا رہا تھا قتل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں، خدا غارت کرے اسے۔ روشنا کی بات پر پہلی مرتبہ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ خدا معلوم کتنے اور لوگ اس طرح اسے بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کیوں ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے؟ کیوں اس کے دل میں تمنا نہیں جاگتی کہ کوئی اس کی زندگی کی سلامتی کے لیے دعا کرے؟ خود کو گنڈا کہلوانا اور دوسروں کی نظروں میں گر کر زندہ رہنا کسے اچھا لگتا ہے؟ ضرور اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ گزرا ہے جس نے اسے اتنا گرا دیا۔ کوئی برا یا بھلا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، حالات اسے برا یا بھلا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچتے ہیں، حالانکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تجلا کے دماغ میں جیسے ہلچل مچی تھی۔ باورچی خانے سے بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ روشنا نے پرسوں جو مزیدار ڈش سیکھی تھی اسی پر طبع آزمائی کر رہی تھی۔ اس کے پاس بہت سی چیزیں تھیں، گاجریں، گوبھی، مٹر، نوڈلز، کارن فلور، سویا ساس، ٹماٹر اور جانے کیا کیا الا بلا۔ اس نے مرغی کی یخنی بنانے کو دیگچی چولہے پر چڑھا دی تھی اور اب مٹر سے الجھ رہی تھی۔ تجلا نے گہرا لمبا سانس بھر کر باورچی خانے میں جھانکا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بنا رہی ہو؟ چکن چلی اور سبزیوں کا پلاؤ۔ میں نے سوچا تم آئی ہو اس لیے ذرا اہتمام ہونا چاہیے۔ روشنا نے دیگچی میں منہ دے کر مرغ کی بوٹی کو باہر نکالا اور اس کے گلنے کا اندازہ کرنے کے لیے انگلی سے دیکھا۔ ویسے ایسی عیاشی کبھی کبھار ہی ہوتی ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرا کر دیوار کے سہارے پٹرے پر ٹک گئی۔ لاؤ میں کچھ کر دوں؟ نہیں، سبزیاں تقریباً ساری تیار ہیں، بس تم ایک کام کر دو، ساتھ والی جمیلہ کے یہاں سے شملہ مرچیں لا دو۔ اس نے کل سبزی والے سے خریدی تھی، ہو سکتا ہے پڑی ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں یہ کمبخت سبزی والا آج کیوں نہیں آیا۔ وہ صحن میں نکل آئی۔ سامنے تخت پر رانا کسی دلچسپ ناول میں غرق تھی۔ کھٹکے کی بات پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ کہاں کا پروگرام ہے؟ پڑوس تک کا۔ روشنا شملہ مرچیں لانے کو کہہ رہی ہے۔
کیوں، تمہاری پیشن گوئی کیا کہتی ہے؟ مرچیں ملیں گی یا نہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مرچیں تو ضرور ملیں گی، لیکن تم انہیں لائے بغیر واپس لوٹ آؤ گی۔ مطلب؟ وہ ہمانک بن گئی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ یا پھر کوئی خلاف توقع انہونی بات۔ وہ جانتی تھی کہ رانا کو خام خواہ کی سنسنی پھیلانے کی عادت ہے، اور پھر وہ کہاں کی ولی تھی جو آئندہ کا حال بتا دیتی۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تم شاید میری باتوں کو مذاق سمجھتی ہو، لیکن دیکھ لینا میری اکثر باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ اچھا بابا، آزما لیں گے۔ بے شک، آزمائش شرط ہے۔ رانا نے دوبارہ منہ ناول میں گھسیڑ لیا اور وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی، جہاں کوڑا فراغ دلی سے ہر گھر کے سامنے کی سائڈ میں پڑا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر سامنے ڈالتے ہوئے جمیلہ کے گھر کے دروازے کو بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ اسی زاویے پر رکا رہ گیا۔ وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ برف بن گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ یہاں کیوں آیا ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے اس کی آمد و رفت اس گلی میں بڑھا دی ہے۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے جمع کھڑا تھا، جیسے بکھلائی پریشان تھی تجلا کی اڑی رنگت کا مزہ لے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت نرم مسکراہٹ تھی، پیشانی پر بکھرے بالوں نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تجلا نے حقارت سے سوچا، اوپر سے شاندار اور اندر سے مکروہ۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے پکارا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تجلا؟ وہ اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا، حالانکہ اس کو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ وہ اسے اس کے کرتوتوں سے باز نہیں رکھ سکتی تھی، حالانکہ کتنی مرتبہ راستہ روکتے اس شخص پر اس کا جی چاہا وہ پتھر اٹھا لے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں لا دوں۔ وہ توقع کے خلاف بے حد شریفانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے لال لال ڈورے معدوم تھے، جن کی موجودگی میں اس کی آنکھوں کی چمک بہت بڑھ جاتی تھی۔ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی اور نہ کسی قسم کی بدمزگی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا اس جیسے آوارہ اور اوباش شخص سے الجھنے کا مطلب خود اپنا تماشا بنوانا ہے۔ اس نے ایک سرسری نظر چاروں طرف ڈالی۔ اگر کسی محلے والے نے اسے شہدی کے ساتھ یوں کھڑا دیکھ کر کوئی غلط بات گھڑ لی تو پھوپھو یقیناً اس بدنامی کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تجلا کی پیشانی پر ناگواری کی کتنی ہی سلوٹیں ابھر آئیں۔ تم ہٹو گے سامنے سے یا نہیں؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بہت دنوں بعد نظر آئیں، خیریت تو تھی؟ وہ اس کے سخت لہجے کا قطعی نوٹس لیے بغیر بولا۔ بہت ڈھیٹ ہو۔ دنیا نے ڈھیٹ بنا دیا ہے، ورنہ پہلے میں بالکل ایسا نہیں تھا۔ دیکھو، مجھے سے کوئی سروکار نہیں کہ تم پہلے کیا تھے، میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ۔ وہ اسے مستقل دیکھے جا رہا تھا۔ تجلا کو اس کی نظروں کی وحشت اور درندگی اپنے روم روم میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک بات سنو لڑکی، میں اتنا برا نہیں ہوں، مجھے لوگوں نے خام خواہ بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ حقارت سے ہنس دی۔ بالکل، شرافت تو تمہارے چہرے پر صاف لکھی نظر آ رہی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، بس تم کبھی کبھی باہر آ جایا کرو تاکہ میں اپنی نظروں کو سیراب کر لیا کروں۔ گھٹیا جملہ، گھٹیا انداز اور گھٹیا شخص۔ وہ لوفر اور بدماش سدا حقارت اور نفرت سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، لیکن تجلا کی جرت نہ ہوئی کہ وہ سر اٹھا کر ایک نظر شخص کی طرف دیکھ ہی لے جس سے ہر وقت ہر قسم کی کمینگی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بکواس بند کرو اور اپنی منحوس صورت لے کر دفان ہو جاؤ، ورنہ تمہارا سر پھوڑ دوں گی بغیرت۔ وہ کھولتی بولتی الٹے قدموں سے واپس آ گئی۔ بیرونی دروازے پر اس نے اپنا تمام غصہ اتارا تھا۔ تخت پر بیٹھی رانا نے اس کے آندھی و طوفان بن جانے پر خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لے ڈالا۔ کیوں، اب تو میری پیشین گوئیوں پر اعتبار کرتی ہو نا؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر دھپ دھپ کرتی باورچی خانے میں آ گئی۔ روشنا نے چاول ابالتے ہوئے اس کے لال بھبوکا ہوتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت تجلا؟ آوارہ، غنڈہ، بدماش، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اسے حوالات کی ہوا نہ کھلوا دی تو میرا نام تجلا نہیں۔ اس کی آنکھیں مارے غصے کے بھیگ گئی تھی۔ یہ سراسر اس کی بےزتی تھی۔ وہ 2 ٹکے کا غنڈہ اس کی راہ روک کر اسے نازیب الفاظ سنائے۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے تجلا؟ کسے حوالات کی سیر کروانے کا سوچ رہی ہو؟ ایک ہی تو ہے جس نے سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تجلا کے بجائے رانا نے باورچی خانے کے دروازے میں جم کر اطمینان سے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، میری پیشین گوئی کہتی ہے کہ وہ لاکھ برا اور آوارہ صحیح، لیکن اپنی تجلا کے لیے سنجیدہ ہے۔ اور شٹ اپ! تجلا پھٹ پڑی۔ اس شخص کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں مر جانا بہتر سمجھوں گی۔ وہ مرنے دے گا تب نا؟ رانا نے ڈھڑائی سے مسکراہٹ کو روکتے اور بے قابو کرتے اس کی جھلاہٹ کا مزہ لیا۔ زیادہ بک بک نہیں کیا کرتے رانا، روشنا نے گھرکا۔ دیکھ نہیں رہی وہ پریشان ہے؟ یہ سب پردہ داری ہے روشنی جی، اوپر سے برہم اور اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ تجلا ضبط نہ کر سکی۔
وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ ایسی ذلت اور تذلیل اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ روشنا نے رانا کو بے لفظ سنا ڈالی۔ تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے رانا، نہ سوچتی ہو بس جو منہ میں آیا اگل دیا۔ خدا نہ کرے جو گنڈے کے لیے تجلا سنجیدہ ہو، اس نابرا سے تو خدا سمجھے جینا حرام کر دیا۔ اب تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، سارا وقت وہ دروازے کے سامنے ڈیرا جمائے رہے گا۔ اگر اماں کو بھنک پڑ گئی تو اس کے سارے لوازمات دھرے رہ گئے۔ تجلا متورم چہرہ لیے اٹھ گئی اور رانا خفیف سی ہوتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی مذاق میں کہی گئی بات کا تجلا اتنا اثر لے گی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ معاف نہیں کر سکتی تجلا؟ وہ معصوم چہرہ لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ پیٹھ موڑے ہنوز خفگی کا اظہار کرتی رہی۔ اچھا بابا کان پکڑ لیتی ہوں، اور پھر بالکل پاگل خانی ہو تم۔ میں تو مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئیں۔ اور جہاں تک رہا اس گنڈے کا سوال تو لعنت بھیجو اس پر، اس کی آوارگیوں سے سب پریشان ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ تو پھر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اس کے سامنے؟ بڑا چلاک ہے، مجال ہے جو کسی کی گرفت میں آ جائے۔ سینکڑوں کی ہڈیاں توڑ دیں لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔ راہ چلتی لڑکیاں اسے خوفزدہ رہتی ہیں۔ اور پھر یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا، کئی بار آتے جاتے روشنا پر بھی فکرے کس چکا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج تک مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھ سے ڈرتا ہے شاید۔ ہوں، منہ دھو رکھو، وہ تو اپنے باپ سے بھی نہ ڈرے۔ روشنا نے اندر داخل ہوتے کہا۔ لو تجلا ذرا چاول چکھو کیسے بنے ہیں۔ راضی کو تنخواہ ملی تھی، وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ اماں کے لیے شال، روشنا اور رانا کے لیے سوٹ، اور تجلا کے لیے خوبصورت سینڈل کی جوڑی۔ ایک پیکٹ اس نے نہیں دکھایا تھا۔ وہ سب سے آنکھ بچا کر اندر کمرے میں لے آیا تھا اور سیٹی پر شوق سی دھن بجاتے ہوئے پیکٹ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا رہا تھا، جبھی تجلا کی آواز پر بکھلا کر پلٹا۔ کیوں جی، کیا چھپایا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ کچھ تو ہے جس کی ہم سے پردہ داری ہے۔ کوئی خاص تحفہ معلوم ہوتا ہے کسی بالکل ہی خاص ہستی کے لیے۔ خاص ہستی تو پھر تم ہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، مجھ سے بھی خاص ہستی، وہی ہستی جس کا عکس تمہاری آنکھوں میں لہراتا ہے۔ دیکھو جھوٹ نہیں چلے گا، سچ سچ بتاؤ کون ہے وہ؟ وہ مزے سے ہنس دیا۔ تم سے چھپنا سچ مچ بہت مشکل ہے لڑکی۔ تو پھر بتا دو کون ہے وہ خوش نصیب؟ اگر میں کہوں کہ تم ہو تو میں بالکل اعتبار نہیں کروں گی۔ تمہاری پسند کم از کم میں نہیں ہو سکتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہ گیا، لفظوں کو گرفت میں لانے کی کوشش میں مبتلا۔ بات دراصل یہ ہے تجلا، وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، بہت اچھی ہے، اماں کو بھی یقیناً پسند آئے گی، لیکن میں ان سے اس کا ذکر کرتے جھجکتا ہوں۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ میں پھپھو کو تمہاری پسند کے بارے میں بتائی دیتی ہوں۔ ہاں پلیز یہ مشکل حل کر دو، میں تمہارا مشکور رہوں گا، تمہیں ساری زندگی آئس کریم اور برگرز کھلاتا رہوں گا اور تا زندگی دعائیں دیتا رہوں گا تمہارے بچے جئیں، اور بس فی الوقت یہی کافی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تجلا کا خیال تھا پھپھو اس خبر پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائیں گی، لیکن ان کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ انہوں نے کسی جوش کا مظاہرہ کیے بغیر خاموشی اختیار کر لی، سر منہ لپیٹ لیا۔ تجلا نے ان کے اس رد عمل کو بہت حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا پھپھو؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ واقعی یہ میری دیرینہ خواہش ہے بچی، لیکن کسی اور کے ساتھ شادی کا میں نے سوچا تک نہیں۔ میں نے شروع سے تجھے اس گھر میں بہو کی نظر سے دیکھا ہے۔ میری صدا سے یہی خواہش ہے کہ تو یہیں رہ جائے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب راضی تجھ سے شادی کر لے، لیکن اس نے کسی اور کو پسند کر کے میری اس آرزو پر پانی پھیر دیا۔ پھپھو کا لہجہ بھر آیا، آواز بھاری ہو گئی۔ تجلا نے ان کے گھٹنوں کو چھو لیا۔ راضی کی خوشیوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے پھپھو۔ میں اس کی خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں بچی، لیکن مجھے تیری فکر ہے، تیرا مستقبل۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ اس نے ان کی بات اچک لی۔ میں آپ کے قدموں میں رہ کر خوش ہوں، اور ویسے بھی میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے، نہ کوئی فکر نہ فاقہ۔ اپنی نوکری کرتی ہوں، کماتی ہوں اور مزے سے رہتی ہوں، زیادہ عرصہ خالہ کے یہاں اور چھٹیوں میں آپ کے پاس۔ میرا مستقبل بہت اچھا ہے پھپھو، میری پسند کے عین مطابق۔ پھپھو کتنی دیر تک آنکھیں سکیڑ کر اس کی آنکھوں میں اس کی بات کی سچائی کو پرکھتی رہیں۔ بیٹی اتنا صبر نہیں کیا کرتے، کیا میں نہیں جانتی تو کتنے مزے میں ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پر قابو پا لیا۔ بس پھپھو آپ کو ہاں کرنا ہوگی، آپ چند دنوں میں ہی راضی کی پسند کے یہاں جا کر رشتہ دے آئیں۔ اوف کتنا مزہ آئے گا راضی کی شادی میں تو اپنی پسند کے کپڑے بنواؤں گی اور اس راضی کے بچے کی ساری تنخواہ ہضم کر لوں گی۔ پھپھو نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، وہ خوش تھی یا دل پر پتھر رکھ کر
وہ خوش تھی یا دل پر پتھر رکھ کر خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر راضی اس سے شادی پر راضی ہو جاتا تو اتنی پیاری بچی یہیں گھر میں رہ جاتی۔ وہ بہت زیادہ چپ ہو گئیں، البتہ ان کی عبادتوں کا دورانیہ بڑھ گیا۔ اب ہر دعا میں روشنا اور رانا کے ساتھ ساتھ سجلہ کے مستقبل کے لیے بھی التجائیں ہوتی، یا خدا تو ان بچیوں کا نصیب اچھا کر دے۔ روشنا چھت پر سے سوکھے کپڑے اتار لائی تھی، وہ انہیں کھٹولے میں ڈال کر طے کرنے لگی، جبکہ رانا پاؤں میں انگوٹھے کے سوراخ والی پلاسٹک کی چپل پھنسائے، ناک منہ پر کپڑا لپیٹے، لمبی سی ڈانگ کے کنارے پرانے کپڑوں کی دھجیاں لپیٹے دیواروں سے جالے اتارتی پھر رہی تھی۔ ارے بس کر لڑکی، اب کیا دیواروں کو کھرچ ڈالے گی؟ اماں نے اندر کمرے میں سلام پھیر کر ہانک لگائی۔ کچھ رات کے کھانے پینے کے لیے بھی تیار کرنا ہے یا نہیں؟ راضی آتے ہی بھوک کا شور مچا دے گا۔ میں سب کر لوں گی پھپھو، رانا کے بجائے تجلا نے تک کے اس پار سے جواب دیا۔ تم ایسا کرو تجلا، یہ کپڑے تہہ کر دو، میں منٹوں میں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ روشنا باورچی خانے میں جا گھسی اور وہ کپڑے طے کرنے لگی۔ کھڑکی کی سلاخوں کے پار سے روشنا ادھر سے ادھر منڈلاتی نظر آ رہی تھی۔ طاق میں رکھے مرچ مسالے کے ڈبوں کو ترتیب دے کر وہ فرش صاف کرنے لگی تھی۔ ابل کر بکھرا دودھ اور بکھری ہوئی ہڈیاں، اس سے ذرا بھی گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کب کھانا تیار ہوگا۔ رانا صحن کے کونے میں رکھی بوسیدہ لکڑی کی الماری میں منہ گھسیڑے اب اس کی شامت لا رہی تھی۔ ڈالے اتار کر وہ خود مٹی میں اٹی بھوت لگ رہی تھی۔ وہ لاپرواہ بنی الجھے بالوں سے بے نیاز جتی رہی۔ کوئی خاص بات ہے کیا رانا؟ نہیں، بس فالتو بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی، اس لیے سوچا ذرا ہاتھ پاؤں چلا لوں۔ یہ ہاتھ پاؤں چلانے کی بھی خوب کہی۔ اسے جب صفائی کا خپت ہوتا تھا تو گھر کا کونا کونا جھڑا پونچھا اور صاف ستھرا ملتا تھا۔ لکڑی کی بوسیدہ الماری لش لش کرتی نظر آتی تھی، دیواروں سے جالے غائب ہو جاتے اور فرش کی اینٹیں دھل کر سرخ ہو جاتی۔ ویسے یہ ہے کہ کام کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے، مگر میرا وزن 1 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے، رانا نے اسے اطلاع دی۔ صبح اٹھ کر رسی کودا کروں گی، اگر ہمارے گھر میں لان ہوتا تو جاگنگ بھی کرتی، لیکن اس بالش بھر صحن میں کہاں یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ دروازہ ہولے سے بجا تھا۔ رانا کو اپنے قصے کے چکر میں سنائی نہیں دیا، یا پھر بے نیازی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ اندازہ لگائے بغیر صحن کے اس طرف آ گئی۔ 1 قدم، 2 اور 3۔ اس نے دروازے کی کنڈی گرا کر باہر جھانکا اور دنگ رہ گئی۔ اس نے گڑبڑا کر ایک اچٹتی نظر سامنے کھڑے بچے پر پھینکی، جو ہاتھوں میں تھمی پرچی اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ سچ مچ حیوانک بن گئی۔ اس بچے سے اس کا کیا تعلق؟ وہ کس کا پیغام اس پرچی پر لایا تھا؟ اسے کس نے پرچی اسے دینے کو دی تھی؟ اور وہ بت بن گئی تھی۔ بچہ اسے پرچی تھما کر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنی حیرت پر قابو پا کر پرچی پر نظریں دوڑائیں۔ اوف! اس کی چیخ نکل گئی۔ تجلا کو لگا اس کے اندر کی آگ اس کے منہ پر آ گئی ہے۔ اس کا جی چاہا وہ چیختی چلاتی باہر گلی میں نکل کر اس خبیث کا گریبان پکڑ لے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر پرچی پر پھینکی تھی، لمحے بھر کے لیے باہر آ کر درشن کرا جاؤ تاکہ ان نظروں کو چین آ جائے۔ اس نے پرچی مروڑ کر مٹھی میں دبا لی۔ دانت پیستے ہوئے اس نے خاموشی سے صحن اور تخت تک کا فاصلہ عبور کیا اور ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ کون تھا تجلا؟ تجلا نے سنا نہیں۔ وہ ابھی تک اندر سے کھول رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں دبی پرچی پسینے میں تربتر ہو گئی تھی۔ اس شخص کی حرکت بہت گری ہوئی تھی۔ اسے اس سے اس انتہا کی توقع نہیں تھی۔ اگر پرچی کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو؟ بچہ پرچی اسے تھمانے کے بجائے کسی اور محلے والے کو بھی دے سکتا تھا۔ میں نے پوچھا ہے تجلا، دروازے پر کون تھا؟ رانا کی آواز پر وہ جیسے سوتے سے جاگ گئی۔ اس نے ایڑیوں پر گھوم کر خود کو سنبھال کر رانا کو دیکھا۔ کوئی نہیں۔ کمال ہے، دروازہ بجا اور کوئی نہیں تھا۔ اوہ، ہو سکتا ہے کوئی بچہ شرارت میں دروازہ بجا کر بھاگ گیا ہو۔ یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ رانا نے خود ہی مسئلہ سلجھا دیا۔ اسے لگا اس کی مٹھی میں جیسے ایٹم بم دبا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ پڑے گا۔ وہ سارا معاملہ خود طے کرنا چاہتی تھی۔ وہ خبیث اس کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ باقی گھر والوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا، تو پھر انہیں اس پریشانی میں گھسیٹنے سے فائدہ؟ خود بخود کسی نتیجے پر پہنچ کر جیسے پرسکون ہو گئی۔ دروازہ پھر بج رہا تھا، اب کہ وہ برف بن گئی۔ اب کہ بچے کے بجائے وہ خود ہوا تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی یخ لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ جاؤ دیکھو کون ہے تجلا۔ وہ چپکی بیٹھی رہی، یوں جیسے سنا ہی نہ ہو، البتہ چہرہ زرد ہو گیا، سارا وجود ہولے ہولے کام پہ گیا۔ رانا نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ یہ راضی تھا۔ اس نے سکھ کا سانس بھرا۔ ہیلو باگڑ بلی، جاگتے میں سو رہی ہو کیا؟ پتہ نہیں بھائی، یہ بیٹھے بیٹھے کون سی دنیا کی سیریں کرتی رہتی ہے، رانا نے شکایت کی۔ کیوں تجلا، یہ رانا کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟
راضی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نہیں تو پھر یہ تمہاری پیشانی پر پسینہ کیوں ہے؟ راضی کی آنکھوں میں گہرائی تھی بات کو جانچنے اور تہ تک پہنچنے کی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرمی میں پسینہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور وہ اندر جا چھپی۔ اسے مٹھی میں بند پرچی پرزے پرزے کر دی اور سر گھٹنوں میں دے لیا۔ آخ تھو، کیا وہ اتنی گئی گزری ہے کہ اس 2 کوڑی کے گنڈے کے ساتھ عشق لڑائے؟ اس خبیث نے کیا سمجھ کر اسے پیغام بھیجا تھا؟ کتنی دیر وہ اپنی پیشانی پر انگلی پھیرتی رہی، سارا وقت فکر ترتیب دینے میں اس کی زبان اکڑتی ہی رہی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی، وہ اس مشٹنڈے سے قطعی نبٹ نہیں سکے گی، لیکن وہ بااعتماد ضرور تھی۔ شاید چائے کا ایک کپ پی کر وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ وہ باورچی خانے تک چلی آئی۔ باورچی خانہ صاف ستھرا تھا، خوب لش لش کرتا ہوا، ہر چیز طریقے سے رکھی تھی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد روشنا باورچی خانہ اچھی طرح صاف کر دیتی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا یہاں کچھ دیر پہلے کھانا تیار ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بے رنگ تھیں، اس کے چہرے پر ابھی تک پریشانی سب تھی۔ کیوں؟ یہاں دروازے میں کیوں اٹکی ہو؟ روشنا نے چونکا دیا۔ چائے۔ اس نے بڑی جلدی اپنے حواس پر قابو پا لیا۔ دراصل چائے کی طلب شدید ہو رہی ہے، لیکن یہ تو کھانے کا وقت ہے۔ میں کھانا نکالتی ہوں، تم ہاتھ دھو لو، پھر چائے بعد میں بنا دوں گی۔ وہ سعادت مندی سے صحن میں لگے نلکے کی طرف آ گئی۔ نلکے کی موٹی سی دھار کے نیچے اس نے پاؤں دے دیا۔ پانی خوب جھرجھر بہہ رہا تھا، چھینٹے اڑ اڑ کر پچھلی دیوار پر پڑ رہے تھے۔ وہ ساکت اور خاموش پھر اسی پریشانی میں جا پڑی۔ ہیلو، اب جگہ خالی کر دو، راضی نے اسے چھیڑا۔ وہ ہاتھ دھونے کے انتظار میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ سائڈ میں ہو گئی۔ یہ آج کل تمہارا منہ گھٹنوں تک کیوں لٹکا رہتا ہے؟ نہیں تو کہیں میرے کسی اور کے پسند کرنے پر اداس تو نہیں؟ وہ راضی کے مذاق کرنے پر خوش دلی سے ہنس دی۔ منہ دھو رکھو، تم جیسے گھونچو کے لیے میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ اچھا ہے نا کہیں اور جہاں پھنسے تم، ورنہ مجبوری میں مجھے ساری زندگی رونا پڑتا۔ اچھا تو کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ راضی نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ بالکل، لگڑ بگڑ لگتے ہو پورے۔ وہ ہنسی مسکراتی دسترخوان پر آ گئی۔ راضی کے ساتھ الٹی سیدھی بکواس کرنے سے اس کا ذہن لمحے بھر میں فریش ہو گیا۔ شادی اور اس کی طرف کی ساری پریشانی جیسے کہیں کونے خدرے میں جھا گھسی۔ اس دن وہ گھر پر اکیلی تھی۔ روشنا اور رانا پھپھو کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھیں اور راضی حسب معمول دفتر۔ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا حساب کیا تھا۔ راضی کی بات طے کرتے ہی شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ گھر میں جیسے جوش اور خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مدتوں بعد اس گھر کے در و دیوار سے سناٹا معدوم ہوتا لگ رہا تھا۔ رانا ٹین کے ڈبے پر سارا دن الٹے سیدھے گانے گا کر ادھم مچائے رکھتی۔ روشنا اور وہ بھی مل جاتی۔ پھر راضی کے لوٹنے پر اس کا پیچھا پکڑ لیا جاتا، لیکن راضی عاجز نہیں آتا تھا، والٹون کا ریکارڈ لگا دیتا تھا۔ رانا کہتی، ایک بار بھابھی کو گھر آ جانے دے بھائی، آپ کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی۔ اتنی پیاری سی بھابھی کو دیکھنے کا ٹکٹ لگے گا تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہم کوئی لنگڑا اور کانا ڈھونڈیں گے، پھر اس پر بھی ٹکٹ لگے گا۔ راضی اسے خوب ہی چڑھاتا تھا۔ رانا اس کے پیچھے لپکتی، پھر سارے گھر میں بھاگم دوڑ مچ جاتی۔ کوئی ایک ہفتہ ہو گیا تھا بازاروں کے چکر لگتے، کبھی روشنا پھپھو کے ساتھ چلی جاتی اور کبھی تجلا۔ آج روشنا اور رانا دونوں ہی پھپھو کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ اسے بھی ساتھ چلنے کو اصرار کیا تھا، وہ نہیں گئی۔ جاتے جاتے پھپھو نے تاکید کی، اندر سے دروازہ بند رکھنا بیٹی، اور ہاں، راضی کے لیے کھانا تیار کر دینا، آج وہ جلدی گھر آ جائے گا۔ پھپھو کی تاکید کے مطابق وہ باورچی خانے میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے پتا تھا راضی سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میتھی آلو سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے دال بھی بنا لی، چٹنی روشنا تیار کر گئی تھی۔ وہ سلاد کے لیے کھیرے کاٹ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ یہ ضرور راضی ہوگا، وہ اسی طرح دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا کرتا تھا۔ وہ چھری پھینک پھانک دوپٹہ سنبھالتی دروازے کی طرف لپک گئی۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی وہ اس طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی ذہنی جھٹکے نے اسے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، دروازے کی چوکھٹ میں جمع اور دوسرا ہاتھ کمر پر رکھے۔ تجلا نے سرعت سے دروازہ بند کرنا چاہا، اسے اپنا بھاری ہاتھ دروازے پر رکھ دیا۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ وہ خوش دلی سے کھلکھلایا۔ آج خوب موقع دے کر آیا ہوں، دونوں خوب مزے سے باتیں کریں گے۔ وہ برف ہو گئی۔ تو تم چلے جاؤ، میں اس وقت اکیلی ہوں۔ اسی لیے تو آیا ہوں میں، وہ خباثت سے ہنسا۔ تجلا کے ہاتھ پاؤں اور زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے اندازہ تھا وہ اس وقت کسی اچھی نیت سے نہیں آیا۔ تم چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شوق سے اسے دھکیلتا اندر آ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی یخ لہریں کرنٹ کی طرح اس کے جسم میں دوڑنے لگیں۔ وہ تیزی سے تخت کے دوسری طرف جا کھڑی ہوئی۔ اس کی لال لال ڈوروں والی بھوری آنکھوں کی وحشت نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا۔
ڈرو نہیں، میں بہت بے ضرر شخص ہوں، اور پھر جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس کا انداز تیکھا تھا۔ ہوں، شیطان بھی کبھی بے ضرر ہوتا ہے، اعتماد کے قابل۔ اس کی زبان نے زہر اگلا۔ میں سب کے لیے بے شک شیطان ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ بکواس بند کرو اور چلے جاؤ، ورنہ تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو، چڑیا جتنی تو ہو۔ اور آج میں اعتراف کرتا ہوں، اس مضبوط اور چٹان جیسے شخص کو اس چڑیا نے قابو میں کیا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے تجلا۔ شہدی۔ تجلا کے جسم سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی بوٹیاں کتوں کو ڈال دیتی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تجلا کے اندر آگ سی بھر گئی۔ وہ کب سے مسکراہٹوں کو اپنے سرخی مائل چہرے پر سجائے اسے چپتی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ چپ کیوں ہو تم؟ کیا میں بہت برا ہوں؟ ہاں، بہت برے ہو تم، اتنے برے کہ میں تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ بہت ہمت سے اس نے غصہ اگلا۔ پل بھر کے لیے اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ بے حد روشن روشن بھوری آنکھوں میں اضطراب کی لہریں امڑ آئیں۔ سخت باتوں کو نظر انداز کر کے وہ آہستگی سے اس کے قریب آ گیا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مارے خوف کے ہل بھی نہ سکی۔ میں جانتا ہوں میں آوارہ اور اوباش ہوں، میں چاہوں بھی تو اپنی پیشانی پر لگے داغ نہیں دھو سکتا، لیکن تجلا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں پھر سے شریف انسان بن سکتا ہوں۔ تم میرا یقین کرو، میں پہلے بالکل ایسا نہیں تھا، یہ تو حالات اور تقدیر بے بس کر دیتی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ تجلا نے اس کی آنکھوں سے حویدہ سچائیوں کو پرکھا نہیں، اس کے اندر چھپے خوبصورت دل کو جانچا نہیں۔ اسے اس کی جرت نے مشتعل کر دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک تھپڑ اس کے رخساروں پر جما دیا۔ گائز، دوسری ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تھرڈ ایپیسوڈ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تیسری قسم میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔